آج کی ویڈیو ایک سمپل سوال سے شروع کرتے ہیں۔ مارکیٹ جب آپ کا ایسل لیتی ہے اور ایسل لینے کے بعد آپ ہی کی سائٹ کا موو دے دیتی ہے، تو کیا آپ کے مائنڈ میں کبھی یہ چیز آئی ہے کہ مارکیٹ کو میرے ایسل کا کیسے پتا تھا؟ مارکیٹ نے صرف مجھے ہی آؤٹ کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مارکیٹ کو آپ کے ایسل لگانے سے بھی پہلے پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایسل پڑا ہوا ہے۔ مارکیٹ بس ایسے موو نہیں دے دیتی، اسے پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ لیکوڈیٹی پڑی ہوئی ہے۔ السلام علیکم شہزادو اینڈ ویلکم بیک۔ پچھلی ویڈیو میں نے کہا تھا کہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو پہلے ان سوالوں کے جواب دوں گا۔ پہلا سوال تھا کہ لیکوڈیٹی کیا ہے؟ لیکوڈیٹی از اے اسٹاپ لاس۔ اسٹاپ لاس کو ہم لیکوڈیٹی کہتے ہیں۔ اگلا سوال تھا کہ مارکیٹ ایسل ہنٹ کیوں کرتی ہے؟ تو مارکیٹ اس لیے ایسل ہنٹ کرتی ہے کیونکہ بینکس اور انسٹیٹیوشنس کو اپنی ٹریڈ ایگزیکیوٹ کروانی ہوتی ہیں، تو ان کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہوتی، اس لیے مارکیٹ نہیں بلکہ وہ بینکس خود ایسل ہنٹ کرواتے ہیں تاکہ مارکیٹ میں جو چیز انہیں چاہیے وہ اویلیبل ہو اور اس سے ان کی ٹریڈ ایگزیکیوٹ ہو جائے۔ اگلا سوال تھا کہ بینکس اور انسٹیٹیوشنس کیسے ٹریڈرز کو ٹریپ کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مارکیٹ میں بینکس اور انسٹیٹیوشنس کو اپنی ٹریڈز ایگزیکیوٹ کروانی ہوتی ہیں جو کہ کافی زیادہ لاٹ سائز کی ہوتی ہیں، تو وہ مارکیٹ میں فیک مووز لے کے آتے ہیں، مینیپولیشن کرتے ہیں تاکہ مارکیٹ میں زیادہ سے زیادہ ٹریڈرز کو انٹروڈیوس کروا کے ان کے ایسل ہنٹ کروا کے مارکیٹ میں جو انہیں چاہیے ہوتا ہے وہ اویلیبل کرایا جائے اور پھر ان کی ٹریڈ ایگزیکیوٹ ہو جائے۔ اگلا سوال تھا کہ ریٹیلرز ہی کیوں ہر بار پھنستے ہیں؟ تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریٹیلرز ہوتے کون ہیں۔ ریٹیلرز وہ ہوتے ہیں جو یوٹیوب سے بس تھوڑی بہت ویڈیوز دیکھی، سپورٹ ریزسٹنس وغیرہ تھوڑا بہت بس سیکھا اور ٹریڈ لگانا شروع کر دیا۔ وہ بیسکلی پیٹرنز پہ ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں، سپورٹ ریزسٹنس پہ ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس لیے پھنستے ہیں کیونکہ ان کے پاس اتنا نالج نہیں ہوتا۔ بینکس اور انسٹیٹیوشنس فیک مووز لے کے آتے ہیں انہی ریٹیلرز کو ٹریپ کرنے کے لیے۔ ریٹیلرز جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ کوئی ان کا پیٹرن بن رہا ہے یا پھر سپورٹ ریزسٹنس ہے تو وہ وہاں سے ٹریڈز لگاتے ہیں اور بینکس ان کے ایسل ہنٹ کر لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ انٹری کہاں پہ لینی ہے، بلکہ یہ دیکھیں گے کہ مارکیٹ کا نیکسٹ لاجیکل ڈیسٹینیشن کیا ہو سکتا ہے۔ یہ کانسیپٹ کلیئر کرنے کے بعد آپ کو مارکیٹ رینڈم نہیں بلکہ پریڈکٹیبل لگے گی۔ لیکوڈیٹی صرف ایک چیز نہیں ہے بلکہ اس میں کافی ساری ٹائپس ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ای آر ایل کی۔ ای آر ایل مطلب ایکسٹرنل رینج لیکوڈیٹی۔ ایکسٹرنل جیسے ورڈ سے ہی ظاہر ہے کہ باہر کی لیکوڈیٹی۔ مارکیٹ میں جو بھی اولڈ ہائیز اور اولڈ لوز ہوں گے انہیں ہم ای آر ایل کہیں گے۔ اس میں ہر ہائی اور لو کو مارک نہیں کرنا بلکہ جو تھوڑے سے پرانے ہوں ان کو مارک کرنا ہے۔ موسٹ آف دا ٹائم ٹریڈرز اپنے ایسل انہی ہائیز اور لوز کے آس پاس رکھتے ہیں۔ اب جیسے ہی کسی اولڈ ہائی یا اولڈ لو کے آس پاس ایسل جمع ہوں گے تو اس کا مطلب یہاں پہ لیکوڈیٹی جنریٹ ہو جائے گی کیونکہ وہاں پہ کافی سارے ایسل ہوں گے۔ اب یہ بات آپ جانتے ہی ہیں کہ لیکوڈیٹی مارکیٹ کا فیول ہے، مارکیٹ چلتی ہے لیکوڈیٹی پہ ہے، تو جیسے ہی یہاں پہ لیکوڈیٹی جنریٹ ہوگی تو مارکیٹ اس لیکوڈیٹی کو لینے ضرور آئے گی۔ تو مارکیٹ میں جو اولڈ ہائیز اور اولڈ لوز ہوں گے وہ ہمارے پاس ایکسٹرنل رینج لیکوڈیٹی ہوں گے، اور وہ اس لیے لیکوڈیٹی ہوں گے کیونکہ ان کے آس پاس ٹریڈرز کے ایسل پڑے ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں آئی آر ایل پہ۔ آئی آر ایل انٹرنل رینج لیکوڈیٹی۔ انٹرنل جیسے ورڈ سے ظاہر ہے کہ اندر کی لیکوڈیٹی، مطلب مارکیٹ کے اندر کی لیکوڈیٹی۔ مارکیٹ میں جو ہم نے اولڈ ہائیز اور اولڈ لوز مارک کیے تھے ایز اے ای آر ایل، ان اولڈ ہائیز اور اولڈ لوز کے درمیان جو رینج ہوتی ہے اس رینج کو ہم آئی آر ایل کہتے ہیں۔ اور ہاں، یہ جو اولڈ ہائیز اور اولڈ لوز کے درمیان کی رینج ہے یہ ساری رینج کو آئی آر ایل نہیں کہتے، بلکہ اس رینج میں جتنے بھی پی ڈی ریز ہوں گے، ایف بی جیز، بریکر بلاکس وغیرہ، ان پی ڈی ریز کو ہم آئی آر ایل کہیں گے۔ پی ڈی ریز کا اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی کیونکہ آنے والی ویڈیوز میں ہر ایک پی ڈی رے کو ہم کافی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اب ایک موسٹ امپورٹنٹ بات جو کہ نوٹ کر لینی چاہیے آپ کو وہ یہ ہے کہ مارکیٹ ہمیشہ ای آر ایل سے آئی آر ایل کی طرف موو کرتی ہے اور آئی آر ایل سے ای آر ایل کی طرف۔ مطلب مارکیٹ اگر ای آر ایل لے چکی ہے، ای آر ایل سویپ کی ہے اس نے، تو اب اس کا نیکسٹ ٹارگیٹ آئی آر ایل ہوگی۔ مطلب اگر مارکیٹ نے ای آر ایل سویپ کی ہے تو اس کا جو نیکسٹ ٹارگیٹ ہے وہ نیکسٹ آئی آر ایل ہے، اور اگر آئی آر ایل میں ہے تو اس کا نیکسٹ ٹارگیٹ ہوگا ای آر ایل۔ اور یہ چیز آپ مارکیٹ میں چاہے جو بھی ٹائم فریم اوپن کر لو یہی چیز ہو رہی ہوتی ہے۔ مارکیٹ ای آر ایل کی طرف جاتی ہے، ای آر ایل سے پھر آئی آر ایل کی طرف، آئی آر ایل سے پھر ای آر ایل کی طرف۔ آپ چاہے 1 منٹ اوپن کریں، 5 منٹس یا 1 آور، آپ کو یہی سیم چیز ملے گی، اور اسی لیے مارکیٹ کو فریکٹل بھی کہتے ہیں۔ مطلب جو چیز 1 منٹ پہ ورک کر رہی ہوتی ہے وہ 1 آور پہ بھی ورک کرتی ہے۔ اب یہ تو بہت ہی سمپل سی بات ہے کہ مارکیٹ آئی آر ایل سے ای آر ایل کی طرف جاتی ہے اور ای آر ایل سے آئی آر ایل کی طرف، لیکن آپ نے یہ سمجھ کے ٹریڈ نہیں لے لینی کہ اگر مارکیٹ نے ای آر ایل سویپ کی ہے تو اب ہم آئی آر ایل کو ٹارگیٹ کر کے ٹریڈ لگا دیتے ہیں۔ ایسے آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ مارکیٹ نے اگر ای آر ایل سویپ کر لی ہے تو کیا یہاں پہ کوئی سیٹ اپ بن رہا ہے۔ سیٹ اپ سے مراد ہے کہ آپ یہاں پہ 4-5 کنفرمیشنز کا ویٹ کرو گے، جیسے کہ لیکوڈیٹی سویپ ہو، ایم ایس ایس ہو، پھر جس لیگ یا ویو نے ایم ایس ایس کیا اس میں کوئی پی ڈی رے ہو، اور مارکیٹ پی ڈی رے کو ٹیپ کرنے سے پہلے انڈیوسمنٹ کرے۔
تو یہ جو میں نے یہاں پہ 4-5 کنفرمیشنس کی بات کی، ان کو ملا کے ایک سیٹ اپ بنتا ہے۔ اسی طرح لیکوڈیٹی سویپ ہونے کے بعد اگر کوئی ٹریڈ کا سیٹ اپ بن رہا ہو تو تبھی ٹریڈ لگاتے ہیں، ادروائز ٹریڈ نہیں لگتی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چارٹس دیکھتے وقت آپ نے مائنڈ میں کیا سوچنا ہے۔ آپ نے جیسے ہی چارٹس اوپن کرنے ہیں تو وہاں پہ جو ریسنٹ ہائی اور لو ہوگا اسے آپ نے مارک کر لینا ہے، تو یہ آپ کے پاس ای آر ایل آ جائے گی۔ اس کے بعد اس ای آر ایل کے اندر پی ڈی ریز کو ڈھونڈنا ہے، فیئر ویلیو گیپس، آرڈر بلاکس وغیرہ، ان کو مارک کر لینا ہے، تو وہ آپ کے پاس آئی آر ایل آ جائے گی۔ مارکیٹ جیسے ای آر ایل سویپ کرے تو آپ نے مائنڈ میں سوچنا ہے، ٹھیک ہے مارکیٹ نے یہ والی ای آر ایل سویپ کر لی ہے تو مارکیٹ کا نیکسٹ ٹارگیٹ یہ والی آئی آر ایل ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا مارکیٹ اس کو سویپ کرتی ہے یا نہیں۔ اب یہاں پہ مارکیٹ نے یہ والی ساری آئی آر ایل سویپ کر لی ہے، تو اب ہمارے پاس جو نیکسٹ ای آر ایل ہوگی وہ یہ بنے گی۔ اب ہمارے پاس نئی ای آر ایل یہ ہے، اور اس کے اندر کی جو رینج ہے یہ ہمارے پاس آئی آر ایل ہے۔ اس میں آپ نے پی ڈی ریز کو دیکھنا ہے، اس رینج میں جتنے بھی پی ڈی ریز ہوں گے وہ ہمارے پاس نئی آئی آر ایل ہوں گے۔ اور یہ چیز جتنی آپ کو یہاں پہ لگ رہی ہے، جب آپ چارٹس کھول کے دیکھیں گے تو وہ اس سے کئی گنا زیادہ مشکل لگے گی، لیکن ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ یہ چیز آپ کی بہتر ہوتی جائے گی۔ تو اب آتے ہیں نیکسٹ ٹائپ پہ، جو کہ ہے ایکول ہائیز اینڈ ایکول لوز لیکوڈیٹی۔ ریٹیلرز اسے ڈبل ٹاپ اور ڈبل باٹم بھی کہتے ہیں۔ یہ لیکوڈیٹی بہت ہی پاورفل ہے۔ مارکیٹ جیسے ہی ایکول ہائیز یا ایکول لوز بناتی ہے تو ریٹیلرز کو لگتا ہے کہ ان کا ڈبل ٹاپ یا ڈبل باٹم پیٹرن بن چکا ہے، تو اس کی نیک لائن سے انٹری لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مارکیٹ کیا کرتی ہے، وہ جیسے نیک لائن پہ آتی ہے تو ریئیکشن شو کرتی ہے، تاکہ ریٹیلرز کو لگے کہ ہاں مارکیٹ موو دے گی، اور ریٹیلرز ٹریڈز لگا دیتے ہیں۔ اب جیسے ٹریڈز لگاتے ہیں تو اپنے ایس ایل انہی ایکول ہائیز ایکول لوز کے آس پاس رکھتے ہیں۔ اب جیسے ہی ہائیز اور لوز کے آس پاس ایس ایل جمع ہوں گے، مطلب یہاں پہ لیکوڈیٹی جنریٹ ہوگی۔ ایس ایل ہمارے پاس لیکوڈیٹی ہوتے ہیں، تو جیسے ہی یہاں پہ ایس ایل جمع ہوں گے تو یہاں پہ لیکوڈیٹی جنریٹ ہوگی اور مارکیٹ لیکوڈیٹی سویپ کر لے گی۔ نیکسٹ ٹائپ ہے ریلیٹیو ایکول ہائیز اینڈ ریلیٹیو ایکول لوز۔ اس میں جو ہائیز اور لوز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے بالکل ایکول نہیں ہوتے، تھوڑے سے ریلیٹیو ایکول ہوتے ہیں، تھوڑے بہت اوپر نیچے ہوتے ہیں۔ آنے والی ویڈیوز میں جب ہم ہائی ریزسٹنس لیکوڈیٹی رن اور لو ریزسٹنس لیکوڈیٹی رن کو ڈسکس کریں گے تو وہاں پہ یہ والی ٹائپ آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گی۔ فی الحال ہم نیکسٹ ٹائپ ڈسکس کرتے ہیں، جو کہ ہے فیک ایم ایس ایس لیکوڈیٹی۔ اسے فیک چوچ بھی کہتے ہیں اور فیک ایم ایس ایس بھی۔ اگر مارکیٹ بلش ہے، ہائیز کو بریک کرتی ہوئی نئے ہائیز بناتے ہوئی اور لوز بناتی ہوئی جا رہی ہے، اور اچانک سے ہائی کو بریک کیے بغیر لو کو بریک کر دیتی ہے، تو اسے ہم ایم ایس ایس کہتے ہیں۔ مطلب مارکیٹ بلش سے بیرش میں کنورٹ ہو رہی ہے۔ اب اس پوائنٹ پہ ٹریڈرز کو لگتا ہے کہ مارکیٹ سیل جانے والی ہے، تو وہ سیل کی ٹریڈز لگاتے ہیں، لیکن اصل میں یہ ایک ٹریپ ہوتا ہے۔ جنہوں نے یہاں پہ بائی کیا ہوتا ہے، مارکیٹ پہلے ان کے ایسا لینڈ کرتی ہے، اور اس کے بعد جنہوں نے یہاں پہ سیل کیا ہوتا ہے ان کے ایسا لینڈ کر لیتی ہے، اور اس میں بائرز اور سیلرز دونوں ہی ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں، دونوں اپنے ایسا لینڈ کروا لیتی ہیں۔ مارکیٹ بائرز اور سیلرز دونوں کے ایسا لینڈ کر کے دوبارہ اپنا بلش موو کنٹینیو کرتی ہے۔ اس ٹریپ سے بچنے کا ایک بہت ہی سمپل سا طریقہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ اپنی انٹری کل زونز میں لینی ہے۔ آنے والی ویڈیوز میں ہم کل زونز کو بھی ڈسکس کریں گے، ان کی ٹائمنگز کہاں سے کہاں تک ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ تو آپ نے اپنی انٹری ہمیشہ کل زون میں لینی ہے۔ کل زونز میں ایسا فیک موو نہیں آتا، یا پھر ہو سکتا ہے 100 میں سے کبھی ایک بار آ بھی جائے، لیکن بہت ہی کم ہوتا ہے۔ تو فی الحال جو باقی ٹائپس رہتی ہیں وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اس ویڈیو میں ابھی تک اتنا ہی۔ اگر ویڈیو سے آپ نے کچھ سیکھا ہوگا تو آپ نے آلریڈی لائک، کامنٹ، سبسکرائب سب کچھ کر دیا ہوگا۔ تو میں ملتا ہوں پھر آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے